بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین عطا فرمایا ہے وہ صرف عقیدوں اور عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں ایسی تعلیمات عطا فرمائی گئی ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت دیتی ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیا جائے. صرف نمازوں میں نہیں، صرف روزوں میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کو سامنے رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. انہی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے جو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی، کہ اسراف یا جس کو اردو میں فضول خرچی کہتے ہیں، یہ بھی انسان کے لیے نہ صرف ناجائز ہے بلکہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے. اسراف یا فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی ایسی چیز میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خرچ کرے جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس کے مقابل ہوتا ہے بخل، یعنی کنجوسی. بخل منع ہے اور قرآن کریم کی آیتوں میں اس کی مذمت کی گئی ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور اس کو ان برائیوں میں شامل کیا ہے جو انسان کو جن سے بچنے کی تاکید ہے. اور دوسری طرف اسراف ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. اس میں ذرا تفصیل ہے، کسی وقت انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کروں گا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ روپے پیسے کی شکل میں ہو یا استعمال کی چیزوں کی صورت میں ہو، کپڑے ہوں، جوتے ہوں، پانی ہو، ہوا ہو، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے. مثال کے طور پر میں آج صرف ایک پہلو کو بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، زندگی رہی تو دوسرے پہلو کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. ایک پہلو یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو پانی کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو.
وضو کرو یا غسل کرو تو پانی کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو. اور ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایاک والصرف وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی کھڑے ہوئے ہو تب بھی وضو اور غسل میں اسراف نہ کرو، بلکہ جتنی ضرورت ہے جتنا پانی کی ضرورت ہے اتنے ہی پانی میں وضو کرو. حالانکہ تم دریا کے کنارے کھڑے ہو، بہتے ہوئے دریا کے پاس کھڑے ہو، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، پانی پھیلا ہوا ہے دریا کے اندر، اس کے باوجود جب وضو کرو تو پانی اتنا ہی خرچ کرو جتنا وضو کے لیے ضروری ہے. اور احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے. تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ وضو فرماتے تھے کان یتوضأ بالمد رطلین، ایک مد ہوتا تھا، ایک پیمانہ، وہ ایک پیالہ سا ہوتا تھا، بڑا سا پیالہ، اس کو مد کہتے تھے، اور اس کے اندر پانی آتا تھا 2 سیر بس. تو وہ اس مد سے وضو فرمایا کرتے تھے، 2 سیر کا پانی تقریباً. لوگوں نے جو بعد میں لوگوں کو بڑا چمبا ہوا کہ بھائی 2 رطل میں یا 1 مد میں وضو پورا کیسے ہو سکتا ہے، اور 1 صاع سے غسل فرماتے تھے. 1 صاع کا مطلب ہے تقریباً 3.5 سیر. تو 3.5 سیر. لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو بعض اوقات ہمارے بال لمبے ہوتے ہیں، ہمیں 3.5 سیر پانی کافی نہیں ہوتا غسل کرنے کے لیے. تو صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تم سے زیادہ تھے، لیکن آپ 1 صاع سے غسل فرما لیتے تھے. تو پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے. پہلے تو یہ مفتی مل جایا کرتا تھا، اب تو پانی کی بھی بڑی قیمت ہو گئی ہے. گھروں کے اندر بھی پانی جو استعمال ہوتا ہے اس کا بھی بل آتا ہے اور اس کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. پہلے زمانے میں تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پانی مفت ہی ملتا تھا لوگوں کو. لیکن جب مفت ملتا تھا جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو اور غسل میں وضو کا پانی اس طرح استعمال کرو کہ اس میں کوئی فضول خرچی نہ ہو. اب ہمارے ہاں بہت ساری جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم فضول خرچی کے عادی ہو گئے. وضو کریں گے تو اتنا پانی بہا دیں گے تیز نل کھول کر کہ جس میں اگر ہو سکے تو 10 آدمی بھی وضو کر لیں، اتنا پانی نالیوں میں بہا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور وہ نعمت اس طرح پانی کو نالیوں میں بہا دینا یہ بہت بڑا اسراف ہے، جس سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طرح آج کی دنیا میں آپ دیکھو کہ بجلی اور گیس یہ بھی قیمتی چیزیں ہیں، اور ان کے اوپر بہت سارے ہمارے زندگی کے کاموں کا دار و مدار ہے. بجلی چلی جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بجلی کی کمی بھی ہے، اور اسی وجہ سے ساری دنیا میں، سارے ملک میں شکایتیں رہتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور بجلی کبھی بند ہو گئی کبھی کھل گئی. اس مصیبت سے لوگ دوچار ہوتے ہیں. یہ سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن
بجلی کے استعمال میں اتنی بے احتیاطی ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھی بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے. بلب کھلے ہوئے ہیں اور ان جو جہاں کوئی ضرورت نہیں ہے بلب کھولنے کی وہاں پر بھی کھلے پڑے ہیں اور بعض اوقات رات بھر کھلے رہتے ہیں. تو بجلی کا یہ استعمال بھی فضول خرچی میں آتا ہے کہ ایسے وقت میں استعمال کی جائے بجلی جبکہ اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا, وہاں کوئی آدمی موجود نہیں ہے, لیکن بلب کی روشنی چل رہی ہے, بجلی خرچ ہو رہی ہے. اس سے زیادہ بڑی مصیبت ہمارے شہر میں یہ ہے, ہمارے شہر میں خاص طور پر, کہ دکانیں کھلتی ہیں 12-1 بجے جا کر اور رات کو دیر تک 10 بجے 11 بجے تک, بلکہ بعد بھی بعض اوقات 12-1-2 بجے تک بھی. ابھی گزرو کسی علاقے سے تو معلوم ہوا کہ سارے ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور بجلی کا بے محابہ استعمال ہو رہا ہے. اول تو صبح کو دیر سے کام شروع کرنا, یہی نہ صرف یہ کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ انسانی عادات و اخلاق کے بھی خلاف ہے. آج کل اگر صبح کو ضرورت پیش آ جائے کہیں بازار جا کر کوئی چیز خریدنے کی تو صبح کے وقت میں نہیں مل سکتا. معلوم ہوا کہ 12-1 بجے. ہم نے اپنی یاد میں دیکھا ہے کہ صبح کو 8-9 بجے کی دکانیں کھل جایا کرتی تھیں, پھر ہوتے 8 کے 9 ہوئے, 9 کے 10 ہوئے, 10 کے 11 ہوئے, 11 کے 12 ہوئے, 12 کے 1 ہو گیا اب, اور بعض جگہ 2 بجے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ صبح کو سو رہے ہیں اور دکانیں بند ہیں, اور بجلی اس وقت میں بجلی کا خرچ کوئی نہیں ہو رہا, اور رات کو جب رات آتی ہے تو ساری رات بجلیاں استعمال ہوتی ہیں. حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بارک اللہ لامتی فی سحورہا, اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں برکت رکھی ہے. اور صبح سویرے کے وقت میں اگر انسان کوئی کام شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں, اس کے اندر جو مقصد ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اور تو ہر چیز میں ہم نے انگریز کے پیچھے چل رہے ہیں اور لباس بدل دیا, اپنے الفاظ بدل دیے, اپنے طور طریقے بدل دیے ان کے طریقے پر آنے کے لیے, لیکن ان میں کچھ اچھی صفات بھی ہیں جو در حقیقت اسلامی صفات ہیں, ان کو بالکل چھوڑا ہوا ہے. اب میں یہ جو اب دکانوں کی بات کر رہا ہوں, ہم جب یورپ میں جاتے ہیں تو کہیں بھی صبح فجر کے وقت سارا زندگی کا نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے فجر کے وقت سے, اور 5 بجے شام کو سب بند. یہ آج بھی جا کر کوئی دیکھ لے تو اسی طرح وہاں پر عمل ہو رہا ہے. ہم پر پتہ نہیں کیا آفت آ گئی ہے کہ ہمیں جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اس میں ہم نے جس بات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ صبح کو سویرے کام کیا کرو, اس کو چھوڑ کر سارا وقت سونے میں گزار دیتے ہیں. اور یہ سونے کے اندر گزارنا یہ اوقات کا اسراف ہے, اوقات کی فضول خرچی ہے. وقت بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو اگر غلط استعمال کیا جا رہا ہے, بے وقت انسان سو رہا ہے, تو یہ وقت کا اسراف ہے, وقت کی فضول خرچی ہے. تو اس کے نتیجے میں پورے معاشرے پر برا اثر پڑ رہا ہے. آج اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم کیا کریں, بازار ہی نہیں کھلے گا تو ہم جا کے دکان کھول کے کیا کریں گے. ارے بھائی,
ایک دکان تم کھول لو، کم از کم ایک چراغ جل جائے گا، اس کے بعد عادت جو پڑی وہ اسی طرح تو پڑی نا کہ پہلے صبح سویرے دکانیں کھولا کرتی تھیں، اور وہ کسی نے جب باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے صاحب جو ہیں وہ سونے کے عادی ہیں، انہوں نے اپنی دکان دیر سے کرنی شروع کر دی، اس کو دیکھ کر دوسرا بھی اسی طرح دیر سے اٹھنا شروع ہو گیا، تیسرا بھی اسی طرح دیر سے کھلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ عام ریت پڑ گئی کہ دیر سے ہوا ہوگا۔ تو تم نئی ریت ڈالو۔ اگر فرض کرو سارا بازار بند ہے، کوئی ایک دکاندار یہ طے کر لے میں تو صبح کو کھولوں گا چاہے کچھ ہو جائے، تو ایک چراغ جلے گا۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو دوسرا چراغ بھی جل جاتا ہے۔ تو اب بجلی کی فضول خرچی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ گیس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ بہت سے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ گیس چونکہ آ رہی ہے تو لہذا اگر کوئی کام بھی نہیں ہے چولہے کے اوپر تو گیس کھلی چھوڑ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوبارہ جب کریں گے تو ماچس کی ایک تیلی خرچ ہوگی۔ ماچس کی ایک تیلی کے خرچ کو بچانے کے لیے گیس جیسی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کیا جا رہا ہے، فضول خرچی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ ان طریقوں میں ایک بہت بڑا اہم طریقہ فضول خرچی سے بچنے کا ہے، اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم فضول خرچی سے بچیں۔ آج کل خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جاری ہے، امریکہ ایران اسرائیل کی، اور جنگ تو وہاں ہو رہی ہے لیکن اس کے بے شمار اثرات ساری دنیا پر پڑ رہے ہیں۔ تیل کی قیمت ایک دم سے کہیں پہنچ گئی ہیں، دگنی تگنی ہو رہی ہے۔ اب جیسے ہمارا غریب ملک ہے تو اس میں تیل کے اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو ساری چیز مہنگائی ہوتی ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو آنے جانے کا اور آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں ان کے کرائے بڑھیں گے۔ کرائے بڑھیں گے تو جو چیزیں وہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، مہنگائی کا ایک طوفان آ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں چاہیے یہ کہ ہم جتنا ہو سکے اپنی جو کچھ بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو سوچ سمجھ کر اور کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کریں۔ ہماری حکومت نے بھی یہ ایک نظام دیا ہے کہ بھئی لوگ کفایت شعاری سے کام کریں، تو اس میں بعض اوقات یہ بھی سنا ہے کہ یہ بھی حکم دیا ہے کہ دفتر میں آنے کے بجائے گھر میں بیٹھ کے کام کریں، تاکہ آنے جانے کے اندر جو پیٹرول خرچ ہوتا ہے اس کی بچت ہو جائے۔ تو یہ کفایت شعاری عام حالات میں بھی ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور ان خاص حالات میں جبکہ پورے قوم کے اوپر ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اس طوفان سے بچنے کے لیے جتنی کفایت شعاری ہم کر سکتے ہوں وہ کرنا ہمارے ذمہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جنگ پتہ نہیں بند ہوتی ہے یا کب کھلتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے تیل کے اوپر اس وقت پوری دنیا کا دار و مدار ہے، تو وہ اگر اس کی قیمتیں بڑھیں گی تو ہمارے ہاں بھی بڑھیں گی، اور ہمارے ہاں بڑھیں گی تو ہر چیز کی قیمتیں اس سے وابستہ ہیں۔ تو اس لیے بھائی اس وقت گزارش یہ تھی کہ اس موقع کے اوپر احتیاط کے ساتھ کام کیا جائے، اور ہر چیز میں یہ دیکھا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، وہ پانی ہو، وہ بجلی ہو، وہ گیس ہو، وہ تیل ہو،
اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے. اللہ بچائے اگر جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو اس صورت میں معاملہ صرف اس جگہ کی حد تک محدود نہیں رہتا جہاں پر لڑائی ہو رہی ہے، بلکہ اس کے آس پاس کے تمام علاقے اس سے متاثر ہوتے ہیں. چیزیں کم دستیاب ہوتی ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی مواقع آتے ہیں کہ جس میں انسان کو نہ تیل میسر ہوگا، نہ بجلی، نہ گیس اور نہ پانی. ایسی صورت میں ہم سب کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی طرف لوٹیں اور اس پر عمل کریں. اور اب تک ہم نے جو کچھ بے احتیاطیاں کی ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. استغفار کریں اس سے اور توبہ کریں، اور آئندہ ہر قسم کی فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو ہے اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. تو اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا تبذیر کو، اسراف کو. اب یہاں بعض اوقات یہ سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اسراف اور تبذیر یعنی فضول خرچی کس حد تک خرچ کرنے کو ہم کہیں گے کہ یہ کفایت شعاری میں داخل ہے، اور کس حد کے بعد وہ اسراف بن گیا ہے یا تبذیر بن گئی ہے. یہ ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے، جائز سوال ہے، اور بعض اوقات لوگ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ میں جو یہ خرچہ کر رہا ہوں یہ آیا اسراف میں داخل ہے یا نہیں، یہ تبذیر میں داخل ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے.